السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسان القرآن مزید آسان سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم غیر منصرف اسماء کے اعراب کی قرآنی مثالوں کے ساتھ ایک پریکٹس ایکٹیویٹی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس لیسن کے کی پوائنٹس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اعراب کے لحاظ سے ہمارے پاس اسم دو طرح کے ہوتے ہیں، معرب اور مبنی۔ معرب وہ اسماء ہوتے ہیں جو مختلف اعرابی حالتوں میں مختلف نظر آتے ہیں، یعنی وہ اپنی اعرابی شکل چینج کرتے ہیں، یعنی جو رفع نصب اور جر میں مختلف نظر آتے ہیں۔ یہ تقریباً 98% اسم ہیں، یعنی 98% اسم ایسے ہیں جو اپنا اعراب تبدیل کرتے ہیں۔ اور مبنی اسماء وہ ہوتے ہیں جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل رکھتے ہیں، ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف 2% ہیں، جو بہت ہی کم ہیں۔ اکثر یہ وہی الفاظ ہوتے ہیں جن کے آخر میں الف مکسورہ یعنی یا کھڑی زبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ رفع نصب جر تینوں میں ایک ہی جیسا نظر آتا ہے، اور عیسیٰ یہ بھی رفع نصب اور جر میں ایک جیسا ہی نظر آتا ہے۔ اب معرب اسماء جو کہ 98% ہیں، اس میں ہمارے پاس دو قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ 85% الفاظ تقریباً منصرف ہیں اور 13% الفاظ ہمارے پاس غیر منصرف ہیں، یعنی زیادہ تعداد ہمارے پاس جو ہے وہ منصرف اسماء کی ہے۔ اب تک ہم نے جو اسماء پڑھے وہ منصرف اسم تھے، واحد، مثنیٰ، جمع سالم مذکر، جمع سالم مؤنث اور جمع مکسر۔ ان تمام اسماء کے اعراب کے قواعد ہم نے پڑھے، یہ تمام منصرف اسم تھے۔ اب ان میں سے واحد اور جمع مکسر، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا اعراب دو پیش، دو زبر اور دو زیر کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے۔ انہی میں سے کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کا اعراب صرف ایک پیش اور ایک زبر کے ساتھ ہی ظاہر کیا جاتا ہے۔ انہی اسماء کو غیر منصرف اسم کہتے ہیں، یعنی یہ واحد اور جمع مکسر ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کا اعراب ڈبل حرکت کے بجائے سنگل حرکت سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور یہ حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے، یعنی ان کی نصب اور جر دونوں ایک زبر کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ غیر منصرف اسم رفع نصب اور جر میں ایک پیش اور ایک زبر کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے، اور نمبر 2 یہ حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتا۔ اور یہ وہ اسم ہوتے ہیں جو واحد یا جمع مکسر ہوتے ہیں، جن کا اعراب دو پیش، دو زبر اور دو زیر سے ظاہر کیا جاتا ہے عام طور پہ، لیکن انہی میں سے کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کا اعراب صرف ایک ہی حرکت کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ اکثر اسم علم ہوتے ہیں، یعنی کسی کا نام ہوتے ہیں۔ اب وہ کون سے اسماء ہیں جو غیر منصرف ہیں اور ان کا اعراب اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے؟ تو اس کے کچھ گروپس بنے ہیں، یہ گروپس آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ انبیاء کے نام، عربی مؤنث نام، مردوں کے وہ نام جو گولتا پہ ختم ہوں، مردوں کے وہ نام جو الف نون پر ختم ہوں، فرشتوں کے نام، شہروں اور ملکوں کے نام، اور عربی میں کچھ وزن جیسے کہ افعلو کا وزن، فعلا کا وزن اور فعلا کے وزن پر آنے والے الفاظ۔ اس کے علاوہ مفاعل اور مفاعیل کے وزن پر آنے والے۔ اب ہم غیر منصرف اسماء کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ یوسف، یوسفہ، یوسفہ پیغمبر کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اسرائیل غیر عربی نام ہے، اسرائیل، اسرائیل، اسرائیل۔ ہارون پیغمبر کا نام ہے، ہارون، ہارون، ہارون۔ عمران پیغمبر کا نام ہے، عمران، عمران، عمران۔ جبریل فرشتے کا نام ہے، جبریل، جبریل، جبریل۔ فاطمہ عربی مؤنث نام ہے، فاطمہ، فاطمۃ، فاطمۃ۔ حمزہ مردوں کا وہ نام جن کے آخر میں گولتا ہو، حمزہ، حمزۃ، حمزۃ۔ فرعون غیر عربی نام ہے، فرعون، فرعون، فرعون۔ مکہ شہر کا نام ہے، مکہ، مکہ، مکہ۔ مصر ملک کا نام ہے، مصر، مصر، مصر۔ احسن افعل کے وزن پہ آنے والے الفاظ، یہ ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ احسن، احسن، احسن۔ احمد، احمد، احمد۔ اقرب، اقرب، اقرب۔ احکم، احکم، احکم۔ افضل، افضل، افضل۔ ارحم، ارحم، ارحم۔ شیاطین، شیاطین، شیاطین۔ فعلا کے وزن پر آنے والے الفاظ، مثال کے طور پہ شعراء، شعراء، شعراء۔
اولیاء 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 فقراء 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 علماء علماء علماء۔ اور اس کے بعد مفاعل یا افاعل کے وزن پر آنے والے الفاظ، خزائن خزائن خزائن، اکابر اکابر اکابر۔ اعراب کے لحاظ سے اسم دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو معرب یا مبنی، یعنی ایسا اسم جس کی اعرابی حالتیں تبدیل ہوتی ہیں، یعنی جو مختلف اعرابی حالتوں میں مختلف نظر آتا ہے یا اس کے اعراب میں تبدیلی آتی ہے، ان کو معرب اسما کہا جاتا ہے۔ لیکن 2% اسما کچھ ایسے بھی ہیں جو مبنی ہیں۔ مبنی کا مطلب وہ تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل رکھتے ہیں، ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ موسیٰ۔ معرب اسما ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں، منصرف اور غیر منصرف، واحد، مثنیٰ، جمع سالم مذکر، جمع سالم مؤنث اور جمع مکسر۔ انہی میں سے کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جن کا اعراب صرف ایک پیش اور ایک زبر کے ساتھ ہی ظاہر کیا جاتا ہے، انہی اسما کو غیر منصرف اسم کہتے ہیں۔ یہ واحد اور جمع مکسر اسما میں سے ہی کچھ اسما ہوتے ہیں، یعنی الف لام کے بغیر ہی ان کے اعراب پہ صرف سنگل حرکت آتی ہے، اور یہ حالت جر میں یہ زیر قبول نہیں کرتے۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ حالت جر میں یہ زیر قبول نہیں کرتے، یعنی حالت جر میں ان پہ زیر نہیں آتی بلکہ زبر ہی آتی ہے۔ غیر منصرف اسما کے بارے میں آپ نے 2 پوائنٹس یاد رکھنے ہیں۔ نمبر 1، ان کی رفع اور نصب ایک پیش اور ایک زبر کے ساتھ ظاہر کی جاتی ہے، اور نمبر 2، حالت جر میں یہ زیر قبول نہیں کرتے۔ اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ کون سے اسما ہوتے ہیں، یہ واحد اور جمع مکسر میں سے ہی کون سے اسما ہوتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہم نے ان کے گروپس بنا لیے ہیں۔ ان تمام گروپس میں اکثر نام ہی ہوتے ہیں، یعنی انبیاء کے نام، عربی مؤنث نام، مردوں کے نام جو گول تا پر ختم ہوں، مردوں کے وہ نام جو الف نون پر ختم ہوں، فرشتوں کے نام، شہروں اور ملکوں کے نام۔ غیر منصرف اسما کے بارے میں آخری اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جب ان پر الف لام داخل ہو تو یہ حالت جر میں زیر قبول کر لیتے ہیں۔ اسی لیسن میں ہم نے فقراء کی تینوں اعرابی حالتیں پڑھیں، فقراء فقراء فقراء، حالت جر میں بھی زبر کے ساتھ۔ لیکن جب اس پر الف لام داخل ہوگا تو اس کے بعد اس کی حالت جر میں زیر آئے گا، تو یہ ہو جائے گا الفقراء الفقراء الفقرائی۔ یعنی غیر منصرف اسما پہ جب الف لام داخل ہو تو یہ حالت جر میں زیر قبول کر لیتے ہیں۔ امید ہے آپ کو غیر منصرف اسما سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔